کبھی کبھی سمتیں کھو جاتی ہیں، کہاں کس سمت جانا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آدمی میں گم ہو جانے کی، کھو جانے کی، مگر موجود رہنے کی حیرت انگیز صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ وہ بھی ستائے ہوئے حالات کے سخت شکنجے میں آ چکی تھی۔ نگلنا تو چاہتی تھی، مگر ہر دفعہ ایک نئی دلدل اس کی منتظر تھی۔ خوش بخت، تدبیر و تقدیر کے تکلیف دہ مراحل سے گزرنے والے خوش بختوں کا احوال۔ میں بھاگم بھاگ ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا۔ ٹکٹ لینے کے لیے میں نے کاؤنٹر پر پیسے دیے تو ٹرین نے روانگی کا پہلا سگنل دیا۔ میں تیزی سے پلیٹ فارم پر پہنچا تو دوسرا سگنل ہوا۔ میں دوڑتے ہوئے ٹرین میں سوار ہوا اور ایک خالی سیٹ دیکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ اوپر کی دونوں برتھ خالی تھیں۔ ٹرین میں بھی زیادہ رش نہیں تھا۔ ایک بوڑھی خاتون کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ دو چھوٹی بچیاں تھیں جو ان سے چپکی بیٹھی تھیں۔ شاید وہ دونوں اس بڑی بی کی نواسیاں یا پوتیاں تھیں۔ ان کے ساتھ ہی ایک خاتون بیٹھی تھی جس نے پوری طرح خود کو برقع اور حجاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ بوگی کے دوسرے حصے میں ایک بارات سوار تھی۔ براتیوں نے خاصا ہلا گلا مچایا ہوا تھا۔ سامنے کی سیٹ پر جو خاتون تھیں اس نے پوری طرح خود کو ڈھانپا ہوا تھا، صرف اس کے ہاتھ اور پیر اس پردے کے باہر تھے۔ اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ خاتون خاصی خوبصورت ہے۔ حجاب سے اس کی آنکھیں بھی نظر آ رہی تھیں، لیکن ان نیلی آنکھوں میں اداسی تھی۔ میں کچھ دیر تو اسے دیکھتا رہا، لیکن جب اس کی نظریں میری جانب اٹھیں تو میں نے نظریں ہٹا لیں، یہ سوچ کر کہ نہ جانے یہ خاتون میرے بارے میں کیا سوچے، اور پھر اس کی جانب نہیں دیکھا۔ حیدرآباد میں ٹرین رکی تو شادی والے لوگ ٹرین سے اتر گئے۔ میں بھی ٹرین سے اتر آیا۔ جتنی دیر میں ٹرین دوبارہ چلتی میں نے پلیٹ فارم پر چائے پی اور پھر چائے کے 2 کپ لے کر دوبارہ ٹرین میں سوار ہو گیا۔ اتنی دیر میں وہ دونوں بچیاں سو چکی تھیں۔ ایک اپنی نانی یا دادی کے زانوں پر سر رکھے سو رہی تھی اور دوسری اس برقع والی خاتون سے لگ کر سو رہی تھی۔ میں نے ان دونوں خواتین کو چائے دی تو دونوں نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی۔ نیلی آنکھوں والی خاتون نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اس وقت چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ اس کی آواز میں ایک کھنک تھی اور میں دل میں یہ سوچتا رہ گیا کہ جس کی آواز اتنی اچھی ہے وہ خود کتنی خوبصورت ہوگی، لیکن میں نے اس کی جانب دیکھنے سے گریز ہی کیا اور کھڑکی کے ساتھ ہی نشست پر بیٹھ گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ 1 گھنٹے کا سفر یوں ہی کٹ گیا۔ کینٹ اسٹیشن پر میں اترا اور پلیٹ فارم سے ہوتا ہوا سڑک پر آ گیا۔ وہ برقع پوش اور اس کے ساتھ وہ تینوں بھی ٹرین سے اتر چکی تھیں۔ باہر ٹیکسیاں اور رکشے موجود تھے، لیکن میں نے پیدل چلنے کو ترجیح دی۔ میں ابھی چند قدم ہی آگے گیا تھا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ میں رک گیا اور 2 منٹ بعد ہی وہ نیلی آنکھوں والی خاتون میرے برابر آ گئی۔ اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا ہوا تھا۔ وہ واقعی خوبصورت خاتون تھی۔ کتابی چہرہ اور نیلی آنکھوں کے ساتھ نقاب ہٹنے سے اس کے کچھ بال بھی نظر آ رہے تھے جن میں سنہری رنگ نمایاں تھا۔ میں رک گیا تو وہ میرے برابر آ کر بولی، کہاں جا رہے ہیں آپ کو کہاں جانا ہے؟ وہ میرا سوال سن کر کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، جہاں آپ لے چلیں۔ یہ ایک ایسا فکرہ تھا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ رات کے اس پہر اگر کوئی خاتون یہ فکرہ کہے تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ کوئی پیشہ ور جسم فروش ہے، جسے میں تو سمجھ رہا تھا لیکن سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا۔ کتنے پیسے لوگی؟ میں نے ایک اور سوال کیا۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ جتنے بھی آپ دے دیں۔ یہ جواب بھی اس کے مطابق نہیں تھا جو میں سمجھ رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اس نے سوال پوچھا، آپ اکیلے ہی ہوگے نا؟ میں مسکرا دیا۔ اب دوسرے آدمی کہاں سے لاؤں؟ میں نے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تب تو ٹھیک ہے، کوئی ٹیکسی روکوں؟ میں نے پوچھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ یہیں کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیں۔ پھر کچھ دیر رک کر بولی، مہنگے نہیں ہیں یہ ہوٹل؟ اس نے کہا۔ میرا شبہ قوی تر ہوتا چلا گیا۔ وہ واقعی پیشہ ور جسم فروش تھی۔ مہنگے تو نہیں ہیں لیکن محفوظ بھی نہیں ہیں۔ یہاں کے ہوٹلوں پر آئے دن چھاپے پڑتے رہتے ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، اس نے رضامندی ظاہر کی۔ کینٹ کے باہر ہوٹلوں کے ساتھ بہت سی ٹیکسیاں کھڑی تھیں۔ میں اس کی رضامندی ملتے ہی ایک ٹیکسی کی طرف بڑھ گیا اور اسے اپنے دفتر کا پتہ بتا دیا۔ اس صورتحال میں مجھے اپنا دفتر ہی محفوظ دکھائی دیا تھا۔ ہم دونوں ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ ٹیکسی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے دوبارہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ جب ٹیکسی شاہراہ فیصل پر آئی تو اس نے خود کو مجھ سے قریب کر لیا اور پھر میرے کان میں سرگوشی کی، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے اس کی سرگوشی سنی اور پھر اسی کے انداز میں سرگوشی کی، ابھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے کوٹ کی جیب سے اپنا موبائل فون نکال لیا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ پھر جیسے رابطہ ہوا میں نے بلند آواز میں کہا، کہاں ہو سردار خان؟
اور دوسری جانب سے جواب سننے لگا، کہاں ہوں گا سر، دفتر میں ہی ہوں۔ سردار خان کا جواب تھا جسے میں نے نیلی آنکھوں والی کو بھی سنوا دیا۔ یہ سردار خان کون ہے؟ نیلی آنکھوں والی نے ایک اور سرگوشی کی۔ میرے دفتر کا چوکیدار ہے اور وہیں سوتا ہے، میں نے اسے مطمئن کرنے والے انداز میں کہا۔ اگر اس نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس کے پیسے الگ ہوں گے۔ اس نے ایک اور سرگوشی کی۔ میں اس سے کہنا چاہتا تھا کہ میں اتنا گھٹیا شخص نہیں ہوں کہ اپنے ملازم کو تمہیں پیش کروں، لیکن میں نے اس سے کچھ کہنے کے بجائے دوبارہ سردار خان کا نمبر ڈائل کر دیا جو پہلی بیل ہونے کے ساتھ ہی اٹھا لیا گیا۔ تو میں نے کہا، میرا بیڈ روم صحیح کر دو اور کچھ کھانے کے لیے بھی لے آؤ، 2 بندوں کے لیے، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ ساتھ ہی نیلی آنکھوں والی سے سرگوشی کی، تم خوبصورت ہو، بلکہ بہت خوبصورت ہو، لیکن سردار خان کا ذوق کچھ اور ہے، مطمئن رہو، وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میں نے اسے اطمینان دلانے والے انداز میں کہا اور اس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ ہم آئی چندری گڑھ روڈ پر میرے دفتر پہنچے تو سردار خان ہمارا منتظر تھا۔ وہ میرے ساتھ ایک خاتون کو دیکھ کر حیران تو ہوا لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ پھر میں اور وہ نیلی آنکھوں والی لفٹ کے ذریعے دفتر پہنچے جہاں سردار خان میری میز پر کھانا رکھ چکا تھا۔ اس روڈ کی فوڈ اسٹریٹ میرے دفتر سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی جہاں رات بھر ہر قسم کے کھانے مل جاتے تھے۔ سردار خان وہیں سے لایا تھا۔ کڑاہی گوشت کے علاوہ کباب اور تکے بھی تھے جو 2 بندوں کے کھانے کے لیے بہت زیادہ تھے۔ میں نہیں کھاؤں گی، نیلی آنکھوں والی نے کھانا دیکھتے ہی کہا۔ بھوک نہیں ہے کیا؟ میں نے سوال کیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بے ہوشی والی دوا ہو اور مجھے بے ہوش کر کے تم کچھ بھی کر سکتے ہو، نیلی آنکھوں والی نے کہا اور میں ہنس دیا۔ تمہارے اطمینان کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ کھاؤں گا، اگر اس میں کوئی دوا ہوئی تو تمہارے ساتھ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، میں نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ دفتر میں آتے ہی اس نے اپنا برقع اور حجاب اتار دیا تھا۔ اب وہ اپنے حسن کی تمام تر جلوہ افروزیوں کے ساتھ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آدھی دنیا گھومنے کے باوجود میں نے اتنا حسین چہرہ اور ایسا بھرپور جسم نہیں دیکھا تھا۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، میں نے کہا، لیکن وہ میرے فکرے کا مطلب کچھ اور سمجھی تھی۔ برقع اور حجاب تو وہ پہلے ہی اتار چکی تھی، لیکن میرے فکرے کے ساتھ ہی اس نے اپنے قمیص کے بٹن کھولنے شروع کیے تو میں نے اسے روک دیا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں نے آہستہ آواز میں کہا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ اس کی نیلی آنکھوں میں حیرت تھی۔ میرا مطلب تھا کہ اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو، اس پیشے میں کس طرح آئی ہو اور اتنی محتاط کیوں ہو۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گی، اس نے واضح طور پر انکار کر دیا۔ میں نے اس کی جانب 10,000 روپے بڑھائے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ کچھ کیے بغیر اتنی بڑی رقم دے رہے ہیں، لیکن میں یہ نہیں لوں گی، صرف اتنا چاہوں گی کہ یہ کھانا جو بچ گیا ہے اسے لے جانے دیں، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ یہ 10,000 روپے ہیں، اس سے تم مہینے بھر کا کھانا لے سکتی ہو، لیکن یہ تمہیں اس وقت مل سکتے ہیں جب تم اپنے بارے میں سچ بتا دو، میں نے کہا اور اس کی آنکھوں کی حیرت اور بڑھ گئی۔ میرے بارے میں جان کر آپ کو کیا ملے گا؟ اس نے سوال کیا۔ کہانیاں لکھنا میرا شوق ہے اور اس کی مجھے رقم بھی ملتی ہے، میں نے کہا۔ یعنی میری کہانی لکھ کر آپ مجھے بدنام کریں گے؟ اس نے سوال کیا۔ کہانی تمہاری ہوگی لیکن نام کچھ اور ہوگا، میں نے کہا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ اس پر میں نے کچھ پرانے ڈائجسٹ اسے دیے جسے وہ کچھ دیر دیکھتی رہی۔ تو آپ ہیں کوثر زیدی؟ اس نے سوال کیا۔ اب کی بار اس کے لہجے میں نیم رضامندی تھی۔ میں کوثر زیدی ہوں اور ایک بڑے بزنس کا مالک بھی ہوں، لیکن ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا۔ یہ دفتر جو تم دیکھ رہی ہو یہ میڈیکل کی دواؤں کا دفتر ہے۔ ویسے میں بائی پروفیشن انجینئر ہوں۔ تعلیم ختم کرتے ہی مجھے جاب مل گئی تو اماں کو میری شادی کی فکر ہو گئی۔ دوران تعلیم میری اپنی ایک کالج فیلو سے کچھ رسم و راہ ہو گئی تھی۔ ہم مڈل کلاس لوگ تھے۔ ابا ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے جبکہ تانیہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ سامنے رنگت کی لڑکی تھی لیکن اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ سادہ تھی۔ یونیورسٹی بھی وہ جین اور کرتی میں آتی تھی۔ میں اماں اور ابا کے ساتھ تانیہ کی کوٹھی پہنچا تو اس کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں انجینئر تھا اور برسر روزگار تھا، دوسری وجہ شاید میرا اکلوتا ہونا بھی تھا۔ ہماری شادی بغیر کسی رکاوٹ کے ہو گئی۔ سال بھر تو ہنسی خوشی سے گزرا، لیکن اس کے بعد تو جیسے پریشانیوں نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا۔ جس ادارے میں میری جاب تھی وہ اچانک خسارے میں جانے لگا۔ خسارہ کم کرنے کے لیے انتظامیہ نے ملازمین کو فارغ کرنے کے بارے میں غور کرنا شروع کر دیا، اور جن ملازمین کو فارغ کرنا تھا اس میں بدقسمتی سے میرا نام بھی شامل تھا۔ اسی دوران گولڈن شیک ہینڈ کی آفر ہوئی جسے مجھے قبول کرنا پڑا۔ فکر نہ کرو، گولڈن شیک ہینڈ والی رقم سے کچھ کاروبار کر لینا، ابا نے مشورہ دیا۔
میں نے ان کے مشورے پر میڈیکل سٹور کھول لیا، لیکن گھر کا خرچ اب صرف ابا کی تنخواہ سے پورا ہوتا۔ اسی دوران اماں بیمار ہو گئیں، جن کی دواؤں اور ڈاکٹروں کے خرچ کے بعد اتنی رقم نہ بچتی کہ تانیہ کے اخراجات پورے ہوتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میری بیوی نے مطالبہ شروع کر دیا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ اس مطالبے کے پیچھے اس کا کزن اور سابقہ منگیتر تھا، جس کے والد ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کے مالک تھے۔ خود مختار یعنی تانیہ کے کزن کا گزارا باپ کی آمدنی پر ہوتا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو سمجھانے کا ہر جتن کیا، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ مجھ سے طلاق چاہتی ہے۔ میں بچپن سے اے سی کی عادی رہی ہوں، مجھے اس پنکھے میں نیند نہیں آتی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ابھی تو کاروبار کا آغاز ہے، کچھ مہلت دو، میں یہ سب کچھ تمہیں مہیا کر دوں گا۔ معلوم نہیں تمہارا یہ کاروبار کب منافع دے، میں فی الحال اس کا انتظار نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے اپنے سسرال گیا، لیکن وہ بھی اپنی بیٹی کے حامی نکلے۔ مختار اسے وہ تمام عیاشیاں دے سکتا ہے جو تم 2 برس میں بھی نہیں دے سکے، میری ساس نے کہا۔ پھر 1 ہفتہ بعد ہی تانیہ نے خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ اماں اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اکلوتے بیٹے کا گھر برباد ہونے کے قریب آ چکا تھا۔ ابا نے اس مرحلے پر مجھے حوصلہ دیا، جب وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تو تم زبردستی کتنے دن روک سکو گے؟ ابا نے مشورہ دیا اور اماں کے سوم کے دن میں نے طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے۔ تانیہ کا میری زندگی سے جانا میرے لیے خوش بختی کا باعث بنا۔ ابا اس دوران ریٹائرمنٹ کے قریب آ چکے تھے۔ انہوں نے اپنی گریجوٹی کی رقم بھی مجھے دے دی، جس سے میں نے 2 میڈیکل سٹور مزید کھول لیے۔ ساتھ ہی میں نے میڈیکل ہول سیل کا کام بھی شروع کر دیا۔ ابا میری ترقی دیکھنے کے لیے زیادہ دن زندہ تو نہ رہ سکے اور مجھے اس بھری دنیا میں چھوڑ کر آخری سفر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ابا کے چہلم کے بعد میں نے وہ گھر بھی بیچ دیا اور اس سے ملی ہوئی رقم بھی میں نے کاروبار میں لگا دی۔ ان 8 برسوں میں کاروبار نے اتنی ترقی کی کہ اب میں 2 جرمن اور 1 کورین کمپنی کا امپورٹر ہوں، اور نواب شاہ بھی اسی سلسلے میں گیا تھا کہ وہاں کے ڈسٹریبیوٹر سے حساب کتاب کر لوں۔ واپسی پر تم نظر آئیں اور اب میرے دفتر میں بیٹھی ہو۔ میری داستان ختم ہوئی تو وہ مکمل طور پر تیار تھی کہ اپنی کہانی سنائے۔ میں حلیمہ ہوں، نیلی آنکھوں والی نے اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ میرے والد کا انتقال میری پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ اماں ایک پرائمری اسکول ٹیچر تھیں۔ میں بچپن میں ہی اتنی خوبصورت تھی کہ محلے اور اسکول میں میری خوبصورتی کے چرچے تھے، لیکن غربت کی وجہ سے کوئی رشتے والا ہماری دہلیز پار نہیں کرتا تھا۔ اماں کی خواہش تھی کہ وہ مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائیں تاکہ میرا اچھے گھر سے رشتہ آ سکے۔ اسی فکر میں وہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ پھر جو پہلا رشتہ آیا، اماں نے اس سے میری شادی کر دی۔ آصف خان مجھ سے 20 برس بڑا تھا، لیکن مجھے اطمینان یہ تھا کہ میں ایک کمرے کے کرائے کے مکان سے نکل کر 80 گز کے مکان میں آ گئی تھی، جہاں 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک میری طلاق یافتہ نند اور ساس رہتی تھی، جبکہ دوسرا کمرہ میرے پاس تھا۔ میری اور آصف کی عمروں میں بہت فرق تھا، لیکن وہ مجھ پر بہت مہربان بھی تھا۔ اس کے محلے میں ایک ہی پرچون کی دکان تھی۔ آصف سے جب میری شادی ہوئی تو میں میٹرک کا امتحان دے چکی تھی۔ شادی کے 4 ماہ بعد جب میں حاملہ ہوئی تو آصف نے کہا، میری خواہش ہے کہ تم آگے بھی پڑھو، اور اس نے مجھے میڈیکل کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ اس پر میری ساس اور نند نے خوب ہنگامہ کیا، لیکن آصف نے اپنی ماں اور بہن کی ایک نہ سنی۔ جب میری بیٹی ہوئی تو آصف نے پورے محلے میں مٹھائی بنٹوائی۔ اس پر بھی ساس اور نند نے شور مچایا، بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی کوئی مٹھائی بانٹتا ہے کیا؟ بالکل ہی جورو کا غلام بن کر رہ گیا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر اماں مٹھائی لے کر آئیں تو میری ساس نے انہیں اس طرح ذلیل کیا کہ پہلی بار آصف اپنی ماں سے الجھ پڑے۔ اماں آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آصف خان نے تلخ لہجے میں کہا تو اس کی ماں بھڑک اٹھی، ہمیں کیا شکایت ہونی تھی، ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ تو جورو کا غلام ہو کر رہ جائے۔ میری ساس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ 10 بار میں یہ تانا سن کر چپ ہو رہا، لیکن آج مجھے جواب دیں کہ ایسا کون سا کام کیا جس پر آپ مجھے صبح و شام جورو کا غلام کہتی ہیں، اور میری بیوی نے ایسا کون سا کام کیا جس سے آپ کو محسوس ہوا کہ میں جورو کا غلام ہو کر رہ گیا ہوں؟ آصف خان نے بھڑکتے ہوئے کہا۔ اس پر میری ساس ہار ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ بیوی کی فرمائش پر تو نے اسے کالج میں داخل نہیں کروایا؟ میری ساس نے کہا۔ وہ حلیمہ کی فرمائش نہیں بلکہ میری خواہش تھی، آصف خان کا جواب یہ تھا۔ بیوی کو کالج میں داخل کروا دیا، بہن نظر نہیں آئی۔ ساس کا لہجہ تلخ تر ہوتا چلا گیا۔ اماں کالج میں داخلے کے لیے میٹرک پاس ہونا ضروری ہے، آپ کی بیٹی نے 8ویں کے بعد تعلیم ترک کر دی تھی، آصف نے کہا۔ میں نے ایک بار بھی کالج میں داخلہ لینے کی بات نہیں کی تھی،
خاموش رہ کر میں سنتی رہی تھی، لیکن آخر کار بول پڑی، خاموش رہ تو، اماں سے زبان درازی کرتی ہے، میری نند نے کہا اور ساتھ ہی مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتی آصف نے اسے روک لیا۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب اماں وہاں موجود تھیں۔ وہ عزت دار خاتون تھیں، اس سے پہلے کبھی ان کی اس طرح بے عزتی نہیں ہوئی تھی۔ میری نند نے بھائی کے روکنے پر اماں کو وہ باتیں سنائیں کہ وہ روتے ہوئے میرے گھر سے رخصت ہوئیں۔ پھر اس رات اماں کے پڑوس والی خالہ نے فون کیا کہ اماں بے ہوش ہو کر گر گئی ہیں۔ آصف دکان سے سیدھے اماں کے گھر پہنچے اور انہیں ہسپتال لے کر گئے، لیکن اسپتال پہنچنے سے قبل ہی وہ مالک حقیقی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کے دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی۔ آصف نے اماں کی لاش ان کے گھر پہنچا کر مجھے آ کر خبر دی۔ میں روتی ہوئی بیٹی کو لے کر اماں کے گھر پہنچی تو وہاں محلے والے جمع تھے اور ان کے کفن دفن کے انتظامات ہو رہے تھے۔ ابھی اماں کا چہلم ہی ہوا تھا کہ 2 ڈاکو آصف کی دکان پر آ گئے اور کیش باکس لوٹ کر جانے لگے تو آصف نے شور مچا دیا۔ رش والی جگہ تھی، لوگ شور سن کر جمع ہونے لگے تو ایک ڈاکو نے فائر کرنا شروع کر دیا۔ آصف کو گولی گردن میں لگی اور اس نے موقع پر ہی دم توڑ دیا۔ میری چند ماہ کی بیٹی یتیم ہو گئی۔ جس رات آصف کو دفن کیا گیا اسی رات میری ساس نے مجھے اور میری بیٹی کو گھر سے نکال دیا۔ میرا دنیا میں کون تھا جس کے گھر جاتی؟ محلے والوں نے میرے ماموں کو اطلاع دی۔ وہ جب آئے تو میں گھر کے دروازے پر بیٹی کو گود میں لیے سردی سے ٹھٹھر رہی تھی۔ ماموں مجھے اور میری بیٹی کو اپنے گھر لے آئے۔ ان کی شادی کو 20 برس سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھے۔ ممانی اکثر بیمار رہتی تھیں۔ میں نے ان کے گھر کے تمام کام سنبھال لیے تو ماموں اور ممانی خوش ہو گئے کہ انہیں مفت میں نوکرانی مل گئی۔ ماموں کسی سرکاری دفتر میں چپڑاسی تھے، لیکن گزر اچھی ہو رہی تھی کیونکہ وہاں تنخواہ سے زیادہ اوپر کی آمدنی تھی۔ ماموں کے صاحب ایک بار ہمارے گھر آئے تو مجھے دیکھتے ہی لٹو ہو گئے۔ انہوں نے ماموں سے میرے رشتے کی بات کر دی۔ ماموں میری والدہ مرحومہ سے 7 برس بڑے تھے اور ان کے یہ صاحب ان سے بھی 4 سال بڑے تھے، لیکن ماموں نے صاحب کی اس بات پر یقین کر لیا کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو ان کو دفتر میں ترقی مل جائے گی۔ یہ رشتہ منظور کر لیا۔ ماموں کے صاحب کی یہ تیسری شادی تھی۔ پہلی بیوی سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں جن کی شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کی نواسیاں میری ہم عمر تھیں۔ دوسری شادی سے ان کے 2 بیٹے تھے جن کی عمریں میری بچی سے کچھ ہی زیادہ تھیں۔ ممانی نے اس رشتے کی بھرپور مخالفت کی، لیکن ماموں نے ان کی ایک نہ چلنے دی اور رشتہ ہو کر رہا۔ صاحب کی کوٹھی بہت بڑی تھی، ان کی اوپر کی آمدنی بہت زیادہ تھی۔ ان کی بیٹیوں نے باپ کی تیسری شادی پر صاحب کے گھر آ کر خوب شور مچایا۔ ان کے ساتھ صاحب کے داماد بھی تھے، لیکن بیٹیوں کی سسرال والے بھی تھے۔ صاحب سے میری شادی سال بھر ہی چل سکی۔ ایک رات انہیں سینے میں درد اٹھا اور جب تک انہیں اسپتال پہنچایا جاتا ان کی روح ان کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی تھی، لیکن مالک حقیقی کے پاس جانے سے پہلے وہ میری گود میں ایک بیٹی چھوڑ گئے۔ صاحب کی موت کے بعد میں ایک بار پھر چھت سے محروم ہو گئی۔ ان کی شادی شدہ بیٹیوں نے مجھے اور میری بیٹیوں کو گھر سے نکال باہر کیا۔ صاحب سے شادی پر رخصتی کے وقت ماموں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب تک میں نے تمہیں پناہ اس لیے دی کہ تم میری سگی بہن کی اولاد تھیں، لیکن اب کچھ بھی ہو جائے تمہیں میری طرف نہیں آنا ہے۔ میں نے ان کی یہ بات گرہ میں باندھ لی تھی اور خراب سے خراب حالات میں بھی گزارا کرتی رہی، لیکن دوسری بار جب مجھے گھر سے نکالا گیا تو ممانی وہاں پہنچ گئیں اور ان کا اور صاحب کی بیٹیوں کا خوب جھگڑا ہوا۔ صاحب کی بیٹیوں نے مجھ سے وہ سب کچھ چھین لیا جو صاحب مجھے دلواتے رہے تھے، اور تو اور مجھے اپنے کپڑے لینے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ ماموں مالک حقیقی کے پاس جا چکے تھے اور ممانی نے ایک کچی بستی میں کرائے کا مکان لے لیا تھا۔ ممانی نے آخری درخواست کی کہ بیوہ کو عدت تو پوری کرنے دیں، لیکن جن کی آنکھوں پر ورثے کی پٹیاں بن چکی تھیں انہوں نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، اور میں اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ ممانی کے کچی آبادی والے گھر میں آ گئی۔ ممانی نے مجھے تسلی دی تھی کہ تمہارے ماموں کی پنشن میں ہم چاروں کا گزر ہو جائے گا، لیکن پہلے ہی مہینے یہ بات میرے علم میں آ گئی کہ پنشن میں 10 دن بھی گزارا ممکن نہیں تھا۔ پہلے ہی مہینے میں نے خودکشی پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن 2 بیٹیوں کی وجہ سے میں خودکشی کا ارادہ ملتوی کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک شام ایسی بھی آئی جب ہم چاروں 2 دن کے فاقے سے تھے اور میں گھر سے مصمم ارادہ کر کے نکلی کہ آج کچھ بھی ہو جائے میں اپنی زندگی ختم کر کے رہوں گی۔ میں کچی بستی سے پیدل چلتے ہوئے مین روڈ پر آ گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ کسی تیز رفتار گاڑی کے سامنے آ جاؤں، لیکن اس میں شک تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا ایکسیڈنٹ جان لیوا نہ ہو اور میں ٹانگ یا ہاتھ گنوا کر معذور نہ ہو جاؤں۔ میں سڑک کے کنارے چلنے لگی، پھر وہ کار مجھ سے کچھ دور رک گئی اور اس کار کا اگلا دروازہ کھلا
میں آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کار کے قریب آئی تو ایک آواز آئی، 5,000 دوں گا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے آواز کی جانب مڑ کر دیکھا تو وہ ادھیڑ عمر کا مرد تھا۔ ہماری نظریں جیسے ہی ملیں اس نے مجھے کار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں 2 دن کی بھوکی تھی اور مجھے یہ احساس بھی تھا کہ میری دونوں بچیاں بھی بھوک سے بلک رہی ہوں گی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا اور کار میں بیٹھ گئی۔ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا لیکن میں نے اس کی آواز کو دبا دیا اور کار چل دی۔ میں نے کار میں ہی حجاب چہرے سے ہٹایا تو ادھیڑ عمر آدمی بولا، بہت ہی خوبصورت۔ میں نے اس کی آواز سنی۔ ایک بار پھر میرے ضمیر نے سر اٹھانا چاہا لیکن میں نے ایک بار پھر اسے دبا دیا اور کار ایک فلیٹ کے سامنے جا کر رکی اور میں اس ادھیڑ عمر شخص کے پیچھے چلتے ہوئے گراؤنڈ فلور کے فلیٹ میں آ گئی جو بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ میں نے فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی برقع اتار دیا۔ اب اس شخص کے حوصلے بڑھ گئے، آگے کے مراحل بھی تیزی سے طے ہونے لگے۔ اس کے بعد وہ کچھ ہوا جو میری خودکشی سے کم نہیں تھا۔ میں فلیٹ پر پہنچی تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ صبح جب فلیٹ سے نکلی تو بھوک سے مزید نڈھال تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ کھانے کو مل جائے گا تو وہ مجھے کچن تک لے آیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں جب میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ انڈے اور سلائس کا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے کہا اب مجھے چھوڑ آؤ اور اس نے تیار ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ وہ مجھے وہیں لے آیا تھا جہاں سے میں کار میں بیٹھی تھی۔ اپنا گھر نہیں دکھاؤ گی؟ اس نے سوال کیا۔ آپ اپنا نمبر دے دیں اور اجازت دیں کہ میں جب چاہوں آپ کو فون کر سکوں، میں نے کہا۔ میں نمبر تو دے سکتا ہوں لیکن وقت بے وقت فون کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اور میں سوال کیے بغیر نہ رہ سکی۔ کیوں؟ تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں شادی شدہ شخص ہوں، 2 دن سے میری بیوی میکے گئی ہوئی ہے، اس لیے یہ سب ممکن ہو سکا، لیکن اگر تمہارا فون کبھی میری بیوی نے سن لیا تو میری شامت آ جائے گی۔ اس نے مجھے 10,000 روپے دیے اور کہا 5,000 تو میں نے تمہیں دیکھے بغیر لگا دیے تھے، پر تم اس سے کہیں زیادہ کی حقدار ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا نمبر بھی مجھے دے دیا جسے میں نے کچھ دور جا کر پھینک دیا۔ میں گھر پہنچی تو ممانی اور بچیاں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھیں۔ میں نے اپنی گلی کے کونے پر دودھ کی دکان سے 2 کلو دودھ لیا اور چائے کی پتی وغیرہ لے کر گھر میں داخل ہوئی تو کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ ممانی نے دودھ گرم کیا، پہلے بچیوں کو دیا، پھر چائے کے لیے پانی چولہے پر رکھ دیا۔ میں ناشتے میں چائے پی کر آئی تھی لیکن جب ممانی نے میرے سامنے چائے رکھی تو میں انکار نہ کر سکی۔ فلیٹ پر ناشتہ کرنے کے بعد ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی تھی۔ تھکن سے میرا جوڑ دکھ رہا تھا۔ چائے پیتے ہی میں ایک لاش کی طرح بستر پر گر گئی اور اگلے چند لمحوں میں نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ حلیمہ نے کہا اور میں اسے دیکھتا رہا تھا۔ نیند سے بیدار ہوئی تو شام گزر چکی تھی اور رات دھیرے دھیرے اپنے پر پھیلا رہی تھی۔ میں نے آنکھ کھولی تو ممانی میرے پاس آ گئیں۔ کچھ کھاؤ گی؟ انہوں نے بہت نرمی سے کہا۔ سونے سے پہلے میں نے دودھ، چائے کی پتی اور انڈوں کی خریداری کے بعد بچی رقم ان کے حوالے کر دی تھی۔ نہ انہوں نے رقم کے بارے میں کوئی سوال کیا اور نہ میں نے بتایا کہ وہ رقم میں نے کس طرح حاصل کی۔ رات کے سائے کچھ گہرے ہوئے تو میں نے ایک بار گھر سے قدم نکالنے کے بارے میں سوچا، لیکن تھکن اتنی تھی کہ قدم من بھر کے ہو رہے تھے، اس لیے میں دوبارہ سو گئی۔ یہ تو تمہارا پہلا تجربہ تھا اپنا جسم بیچنے کا۔ اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ تم اس قدر محتاط ہو گئیں کہ کھانے سے پہلے تم یہ سوچ رہی تھی کہ بے ہوشی کی دوا کھانے میں نہ ملا دی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ اس سے پہلے میں نے تم سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ تم اکیلے ہی ہوگے نا؟ اس نے کہا اور میں اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ میرا پہلا تجربہ تو اتنا برا نہیں تھا، لیکن ایسا بھی ہوا کہ مجھے نفسیاتی لوگوں سے بھی سامنا کرنا پڑا۔ پہلا ایسا تجربہ تو تب ہوا تھا جب طارق روڈ سے کار میں بیٹھی۔ وہ نوجوان شخص تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کا طالب علم ہے۔ وہ خاصا اسمارٹ شخص تھا، لیکن جس کوٹھی میں وہ مجھے لے گیا وہاں 3 افراد اور بھی تھے۔ ان چاروں نے مجھے ہر طرح استعمال کیا، بلکہ 2 دن تک استعمال کرتے رہے، اور نہ صرف مجھے زد و کوب کیا بلکہ میرے جسم پر اپنے سگریٹ بھی بجھائے۔ میں چلاتی رہی اور وہ کہکے لگاتے ہوئے کہتے رہے، چیخ اور چیخ، یہ کوٹھی 6 ماہ سے استعمال میں نہیں ہے اور قریب ترین گھر بھی اتنی دور ہے کہ تیری آواز وہاں تک نہیں جائے گی۔ وہ سب کچھ کرتے رہے اور میں برداشت کرتی رہی، کیونکہ برداشت کرنے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنی مرضی سے وہاں گئی تھی۔ پھر ان چاروں نے مجھے سمندر کے کنارے ویلیج ریسٹورنٹ کے پاس اتار دیا، جہاں سے میں نے ٹیکسی لی اور ممانی کے گھر آ گئی۔ ممانی پریشانی کے عالم میں گھر کے باہر ہی مل گئیں۔ میں ان کے گلے لگ کر روئی، لیکن ممانی مجھے جلدی سے گھر کے اندر لے گئیں اور پھر کمرے میں پہنچ کر میں نے انہیں بتایا کہ میں کس راستے پر چل پڑی ہوں۔
رو مت میری بچی، جو تو کر رہی ہے اسے دلوں کا حال جاننے والا تیری مجبوری سمجھ کر معاف کر دے گا۔ اور میں سسک گئی۔ بے شک وہ رحیم ہے، لیکن میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ مجھے معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں نے کہا تو مومانی مجھے گلے لگا کر سسکنے لگیں۔ بیٹی، میں بھی جانتی تھی کہ تو کس راہ پر چل دی ہے، لیکن میں نے کچھ پوچھا اس لیے نہیں کہ میں تجھے شرمسار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک بات میری یاد رکھنا کہ جب رات کے اندھیرے اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو سورج نکل آتا ہے اور ہر طرف اس طرح روشنی ہو جاتی ہے کہ جیسے رات کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ مومانی نے سسکنے کے دوران مجھ سے کہا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ مومانی، پتہ نہیں میری زندگی میں وہ سورج نکلے گا بھی یا نہیں، حلیمہ نے کہا، اور میں کہتے کہتے رک گیا۔ تمہاری زندگی میں وہ سورج نکل آیا ہے، میں کہنا چاہ رہا تھا مگر کہہ نہ سکا۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ تبھی میں نے سردار خان کو فون کیا، وہ آیا تو میں نے کہا بیڈ روم میں جاؤ، میڈم کچھ دیر آرام کریں گی۔ سردار خان نے مجھے غور سے دیکھا اور اوپر کی طرف چل دیا۔ میں اب جاؤں گی، حلیمہ نے کچھ دیر بعد کہا۔ تم جاؤ گی نہیں، میں صبح ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، بلکہ تمہاری مومانی سے بھی ملوں گا، مجھے ان سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ نیلی آنکھوں والی حلیمہ مجھے اس طرح سے دیکھنے لگی جیسے میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو۔ مومانی سے آپ کیا بات کریں گے؟ اس نے سوال کیا۔ وہ تو تمہیں پتہ چل ہی جائیں گی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم اپنی مومانی اور بچیوں کے ساتھ نواب شاہ کیوں گئی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ مومانی نے بتایا تھا کہ ماموں جان نے نواب شاہ میں کچھ زمینیں خریدی ہیں، ہم اس کا قبضہ لینے گئے تھے، لیکن برسوں سے خالی رہنے کی وجہ سے اس پر پہلے ہی قبضہ ہو چکا تھا۔ میں اور مومانی کاغذات لے کر تھانے گئے۔ ایس ایچ او نے کاغذات دیکھے اور پھر کسی کو فون کر دیا، سائیں یہ 2 عورتیں آئی ہیں آپ کی زمین کے کاغذات لے کر۔ ہم وہیں بیٹھ گئے۔ ایس ایچ او نے ہمارے لیے چائے منگوائی اور اپنے گھر ٹھہرانے کی بات بھی کی، لیکن پھر جب وہ شخص تھانے میں آیا جس کی تصویریں اخباروں میں دیکھتے رہے تھے، وہ ایک بہت بڑا وڈیرا تھا۔ اس نے آتے ہی ایس ایچ او سے کہا، کون ہیں وہ 2 عورتیں؟ اور ایس ایچ او جو اسے دیکھتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ گیا، اس نے ہماری طرف اشارہ کر دیا۔ میں تو اسے دیکھتے ہی بوکھلا گئی تھی، لیکن مومانی نے اپنے اوسان کسی قدر بحال رکھے تھے۔ تو آپ ہیں وہ دعوے دار؟ وڈیرے نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا، اور میرے حواس بھی اپنی جگہ آنے لگے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے ساتھ آئے شخص سے کہا کہ جا کر تحصیلدار کو لے آؤ۔ وہ شخص حکم سنتے ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا۔ لاؤ بی بی وہ کاغذات دکھاؤ۔ اور مومانی نے کاغذات جو ان کے پاس تھے وڈیرے کی جانب بڑھا دیے، جسے وڈیرے نے جھپٹنے والے انداز سے اپنے ہاتھ میں لیا اور تحصیلدار کی جانب بڑھا دیے۔ دیکھو اور بتاؤ یہ زمین کس کی ہے؟ وڈیرے نے تحکمانہ انداز میں تحصیلدار سے کہا۔ سائیں یہ تو آپ کی موروثی زمین ہے، یہ کاغذات تو جعلی ہیں۔ تحصیلدار کا لہجہ خوشامدانہ تھا۔ ان چاروں کو رات کی ٹرین کے ٹکٹ لا دو۔ پھر وہ وڈیرا ہماری جانب پلٹا اور کہا، میں چاہتا تو تمہارے خلاف جعلی کاغذات تیار کروانے کے جرم میں تمہیں جیل بھجوا سکتا تھا، لیکن تم پر احسان کر رہا ہوں کہ تمہیں زندہ جانے دے رہا ہوں۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس گاڑی سے وہیں چلی جاؤ جہاں سے آئی ہو۔ کل اگر مجھے اطلاع ملی کہ تم نہیں گئیں تو میں تمہاری زندگیوں کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس نے صرف اتنا کہا اور باہر چلا گیا۔ اس کے پیچھے اسلحے سے لیس وہ تمام لوگ بھی چلے گئے جو بظاہر اس کے گارڈ بنے ہوئے تھے، لیکن دراصل وہ پیشہ ور قاتل اور ڈاکو تھے، اور وڈیرے نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا ہوا تھا۔ ایس ایچ او نے رات کی گاڑی کے ٹکٹ منگائے اور تھانے کی گاڑی ہمیں اسٹیشن تک چھوڑنے آئی۔ ہمیں اپنے سیٹوں پر بیٹھے کچھ دیر گزری تھی کہ آپ ٹرین میں سوار ہو گئے۔ فجر کی اذانیں ہوئیں تو میں نے نیلی آنکھوں والی حلیمہ سے کہا، اب کچھ دیر آرام کر لو، پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے چلوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے میری پیشکش ٹھکراتے ہوئے کہا، لیکن میں اس کا فکرہ سنی انسنی کرتے ہوئے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ حلیمہ مجھے نماز پڑھتا دیکھتی رہی۔ جب سے تانیہ میری زندگی سے گئی تھی میں 5 وقت کا نماز کا عادی ہو گیا تھا۔ میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اسے دیکھا، وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ سامنے بستر موجود ہے، گھنٹہ بھر آرام کر لو پھر ہم چلتے ہیں، میں نے کہا، لیکن وہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ جیسے تمہاری مرضی، میں نے کہا، اور اس کے سامنے بیٹھ کر قرآن کھول کر تلاوت کرنے لگا۔ حلیمہ اس دوران بھی اپنی جگہ بیٹھ کر مجھے دیکھتی رہی۔ چلو اب گھر چلتے ہیں، تمہارے گھر، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی کہا تھا کہ مجھے تمہاری مومانی سے بات کرنی ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اوپر کی منزل سے اتر کر میں نے دفتر سے گاڑی کی چابی لی اور کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ حلیمہ کسی روبوٹ کی طرح میرے ساتھ کار میں آ کر بیٹھ گئی۔
آخر آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آپ میری ممانی سے کیا بات کریں گے؟ حلیمہ نے آخری حجت کے طور پر کہا اور میں نے کار آگے بڑھا دی۔ آئی چندری گڑھ روڈ سے میں نے کار دائیں جانب موڑ دی، جہاں سویرے ہی ناشتہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے وہاں سے ناشتہ لیا اور نیلی آنکھوں والی کے کہنے کے مطابق کار چلاتا رہا۔ جب حلیمہ نے مجھے کار روکنے کے لیے کہا تو میں نے کار روک دی اور اس کے ساتھ ہی وہ نوٹ اس کی جانب بڑھا دیے جنہیں رات میں اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ وہ ایک نواحی بستی تھی۔ ممانی کے گھر پر دروازہ نہیں تھا، صرف ایک پردہ لٹک رہا تھا۔ حلیمہ نے ناشتے کا شاپر ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ میں حلیمہ کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو سامنے دالان میں ایک ضعیف خاتون بیٹھی تھی۔ میں نے انہیں دیکھا اور پہلی نظر میں ہی انہیں پہچان گیا۔ یہ وہی خاتون تھیں جو ٹرین میں حلیمہ اور اس کی بچیوں کے ساتھ تھیں۔ ممانی، یہ آپ سے بات کرنے آئے ہیں، حلیمہ نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گھر کے اندر نہیں لے جاؤ گی؟ میں نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اسے چھوڑو بیٹا، تم میرے پاس آئے ہو اور میرے مہمان ہو، ممانی نے بڑے لاڈ سے کہا۔ مجھے اس گھر کے اکلوتے کمرے میں لے گئیں۔ پھر ہمارے درمیان گفتگو شروع ہوئی اور میں نے سب کچھ سچ بتا دیا اور ساتھ ہی اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ میں ان کی اجازت سے نیلی آنکھوں والی حلیمہ کو اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ جب میری بات مکمل ہوئی تو ممانی بولی، حلیمہ کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، ساجدہ اور زاہدہ۔ آج کے بعد وہ میری بھی بیٹیاں ہوں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی ممانی کے چہرے پر اطمینان چھا گیا۔ اللہ تمہارے اس نیک کام میں برکت دے اور تم اور ترقی کرو۔ اب یہ بتاؤ کہ نکاح اور رخصتی کا ارادہ کب کا ہے؟ ممانی نے سوال کیا۔ نکاح تو آج ہی کر لیں، شام سے پہلے۔ رات تک میں مکان کا بندوبست بھی کر لوں گا اور رات میں ہی رخصتی ہو جائے گی۔ میں وہاں سے نکلا تو ممانی نے پوری بات حلیمہ کو بتا دی۔ آپ انسان نہیں، فرشتہ ہیں، حلیمہ نے جھکی نظروں اور شرمیلی آواز میں کہا۔ میرا درجہ کم نہ کرو، میں انسان ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے وہاں سے نکلتے ہی ایک اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کیا اور اسے جیل چرنگی پر آنے کے لیے کہا۔ پھر وہ شام تک مختلف مکان دکھاتا رہا۔ آخر کار میں نے کشمیر روڈ پر ایک چھوٹی کوٹھی پسند کر لی اور پھر اس اسٹیٹ ایجنٹ دوست کو ساتھ لے کر میں حلیمہ کے گھر پہنچ گیا۔ راستے سے میں نے سردار خان کے موبائل پر فون کیا اور اسے ٹیکسی لے کر نواحی بستی آنے کے لیے کہا۔ سردار خان نے اس کے بعد کوئی سوال نہیں کیا اور اس بستی میں پہنچ گیا جہاں ممانی نے نکاح کی تمام تیاریاں مکمل کر رکھی تھیں۔ محلے کے چند بزرگوں کی موجودگی میں ہمارا نکاح ہوا۔ میری طرف سے سردار خان اور میرا اسٹیٹ ایجنٹ دوست گواہ کے طور پر شریک ہوئے اور ان سب کی موجودگی میں حلیمہ رخصت ہو کر اس کوٹھی میں آ گئی جو میں نے اسی روز خریدی تھی۔ میں حجرہ عروسی میں داخل ہوا جسے میرے اسٹیٹ ایجنٹ دوست کے ملازمین نے سجایا تھا۔ کمرے کا فرنیچر بھی اسی نے ارینج کیا تھا۔ میں نے اسے رقم دینی چاہی تو اس نے کہا، اسے تم اپنی شادی کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لو۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو نیلی آنکھوں والی حسینہ نے آنسوؤں سے میرا استقبال کیا۔ نئی زندگی کے آغاز پر یہ بدشگونی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں کوثر۔ حلیمہ نے پہلی بار مجھے میرے نام سے پکارا تھا۔ ان آنسوؤں کو بہہ جانے دو، ان آنسوؤں کے ساتھ میری وہ گناہ آلود زندگی بھی بہہ رہی ہے، حلیمہ نے روتے ہوئے کہا۔ یہ آنسو شکرانے کے بھی آنسو ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرے رحیم اور کریم رب نے مجھے معافی دے دی ہے، حلیمہ نے کہا۔ بے شک وہ رحیم اور کریم ہے اور شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ رات کس طرح گزری مجھے یاد نہیں۔ فجر کی اذانوں پر میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ حلیمہ غسل سے فارغ ہو کر نماز پڑھ رہی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور کہا، جلدی سے فریش ہو کر فجر کی نماز کے ساتھ شکرانے کے نفل بھی پڑھ لیں۔ میں نے اس کی بات سنی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں نماز پڑھ ہی رہا تھا کہ حلیمہ نے قرآن اٹھا کر تلاوت شروع کر دی۔ آج کے بعد آپ ہر کام میں مجھے اپنے ساتھ پائیں گے، نیلی آنکھوں والی حسینہ نے سرگوشی کی۔ ہم تلاوت سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ میرے اسٹیٹ ایجنٹ دوست نے ناشتہ بھجوا دیا۔ اس کا ملازم ناشتہ لایا تھا۔ صاحب نے کھلوایا ہے کہ پہلا ناشتہ لڑکی کے گھر والے بھجواتے ہیں اور میں نے دل سے حلیمہ بھابھی کو اپنی بہن تسلیم کر لیا ہے۔ ہم ناشتہ کر ہی رہے تھے کہ وہ خود بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی جو کبھی تانیہ کی بہت اچھی سہیلی رہی تھی۔ اس نے پہلے حلیمہ کو گلے لگا کر مبارکباد دی، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، یہ ہیرا کہاں سے لے آئے ہیں آپ بھائی جان؟ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ ہیرے کی قدر تو جوہری ہی جانتا ہے، میرے اسٹیٹ ایجنٹ دوست نے کہا اور ہم سب ہنس دیے۔ اس واقعے کو آج 12 برس ہو گئے ہیں۔ ساجدہ اب 18 برس کی ہو کر او لیول کر چکی ہے اور اس سے چھوٹی او لیول کر رہی ہے۔ میں نے دونوں کے نام تبدیل کر کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام ڈلوا دیا ہے۔ میرے اپنے 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے کا نام حسن اور چھوٹے کا حسین ہے۔ حلیمہ ایک بار پھر امید سے ہے،
اور ہماری دعا ہے کہ فاطمہ اور زینب کی بہن آ جائے، لیکن ڈاکٹروں اور رپورٹ کے مطابق اس بار بھی بیٹا ہے۔ میرا اور حلیمہ کا اس کے نام پر کچھ اختلاف بھی ہوا۔ میں نے عباس تجویز کیا، لیکن مجھے حلیمہ کی بات ماننی پڑی۔ اس نے آنے والے کا نام جو تجویز کیا تھا۔ 2 ماہ بعد ہمارے 3 بیٹے ہو جائیں گے۔ میں اور حلیمہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو ضرور بتائیے گا۔ دونوں بیٹیاں ماں پر گئی ہیں۔ لمبا قد، کتابی چہرہ اور نیلی آنکھیں لیے وہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ خوبصورت اور سلیقہ شعر ہونے کے ساتھ دونوں ڈاکٹر بننے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ جب تک آپ کچھ سوچیں وہ دونوں ڈاکٹر بن چکی ہوں گی۔ میرا بزنس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا ہے۔ حلیمہ میرے کاروبار کے لیے بھی نیک بخت ثابت ہوئی تھی۔ حلیمہ کی ممانی اب اس دنیا میں نہیں، لیکن آخری سانس تک وہ مجھے دعائیں دیتی رہتی تھیں۔ ہو سکے تو آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ ان 12 برسوں سے حلیمہ میرے ساتھ ہے۔ میں نے اس کے ماضی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور نہ ہی حلیمہ نے میرے ماضی کے بارے میں کوئی بات کی۔ البتہ ایک بار میں نے اپنے اسٹیٹ ایجنٹ کی بیوی، جو کبھی تانیہ کی سہیلی بھی تھی، اس سے بات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھ سے طلاق لے کر اس نے مختار سے شادی کر لی تھی۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ امریکہ چلے گئے اور وہاں کی نیشنلٹی لے لی، لیکن یہ شادی بھی نہ چل سکی۔ مختار سے علیحدگی کے بعد تانیہ ایک بلیک امریکن کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ اس سے تانیہ کے 2 بیٹے ہوئے اور یہ بندھن بھی 2 برس میں ختم ہو گیا۔ آج کل تانیہ نیو یارک سٹی میں ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے اپنا گزارا کرتی ہے۔ کالے امریکن کے دونوں بچے اس کے ساتھ ہی ہیں۔ ہفتہ بھر پہلے میری اس سے بات ہوئی تھی۔ وہ شرمندہ تھی اپنی غلطیوں پر اور کہہ رہی تھی کہ وہ واپس آنا چاہتی ہے، لیکن یہ سوچ کر واپس نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کوثر میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی گفتگو سنی اور اس سے کہا، اب اس سے بات ہو تو کہنا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اگر وہ مجھ سے طلاق نہ لیتی تو نیلی آنکھوں والی میری زندگی میں نہ آتی۔ میں یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ اس رات کے بعد کئی بار میرے موبائل پر امریکہ کے نمبروں سے کال آئی، لیکن میں نے انہیں ریسیو نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ کال تانیہ کی نہ ہو اور مجھ سے کوئی ایسی تلخ بات نکل جائے۔ اب دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے، کیونکہ حلیمہ تک پہنچنے کا راستہ اسی نے ہموار کیا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ خدا نگہبان۔